اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ قیامہ پہ کہ اس میں اللہ کے کیا کیا احکامات ہمارے لیے آئے ہیں، اس میں اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اس میں کن کن باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی۔ ولا اقسم بنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ پہلی آیت مبارکہ میں چونکہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے قیامت کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے، خاص طبقہ جو لوگوں کا تھا، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ کچھ ایسے سمجھ لیں کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں زمین کھا جائے گی، ہڈیاں ہماری بکھر جائیں گی، وہ بھی بوسیدہ ہو کے مٹی ہو جائیں گی، تو اللہ کیسے ہمیں زندہ کرے گا دوبارہ؟ کیسے ہم زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے شعور میں یا عقل میں یہ چیز نہیں آتی تھی، اس لیے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اور ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یوم آخرت کا، قیامت کا، حشر کا، ہر چیز کا انکار کرتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہماری زندگی ہم نے گزار لی ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، عیش و عشرت میں گزاری ہے، ہم نے اپنی مرضیاں کی ہیں، ظلم ستم کیے ہیں، لوگوں کے حق کھائے ہیں، جو بھی ہم کرتے رہے ہیں اس کے ذمہ دار، اس کے جواب دہ بھی ہم ہی ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے اس کا جواب طلب کرے، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جو یہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو یہ محض ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس کی دراصل 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک لوامہ، ایک مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہے یہ ہمیں نیکی پہ، برائی کے پہ ابھارتا ہے، یعنی کہ ہم سے برائی کرواتا ہے، یہ خبیث نفس ہے۔ یہ شراب نوشی کا عادی ہوگا، زنا کا عادی ہوگا، ظلم و ستم کر کے اور ظلم و ستم دیکھ کے یہ خوش ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کر کے، زیادتی کر کے اس کو تسکین پہنچے گی، شراب پی کے یہ خود کو پرسکون محسوس کرے گا، یعنی کہ ہر قسم کی برائی کا یہ شوقین ہوگا، اور وہ برائی کر کے اس کو تسکین ملے گی۔ اور دوسرا نفس لوامہ جو ہے، یہ نفس ہمیں برائی سے روکتا ہے۔ اگر فرض کیا ہم سے کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے، کچھ برائی ہو بھی جاتی ہے، برا کام ہو جاتا ہے، کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، تو یہ ہمیں اندر ہی اندر ملامت کرتا رہتا ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کی اللہ سے معافی مانگیں اور اس شخص سے جا کے بھی اس کی معذرت کریں، اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے۔ اگر ہم کسی کو جاب سے نجائز نکال دیتے ہیں یا نکلوا دیتے ہیں تو یہ نفس جو ہے ہمیں اندر ہی اندر جو ہے نا ملامت کرے گا کہ فلاں شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، اس کی روزی کو آپ نے ٹانگ ماری ہے، تو آپ اس چیز کا ازالہ کریں، اپنے اللہ سے معافی مانگیں، نہیں تو اللہ آپ سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یہ راضی با رضا نفس ہوتا ہے، یہ اللہ کے
ہر امر پہ راضی ہوتا ہے، اس کو اللہ جس حال میں رکھے یہ اسی حال میں خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس کو آزمائش میں ڈالے تو بھی خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو رزق کی فراوانی دے تو بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، اگر اس کو رزق کثیر ملتا ہے تو یہ تقسیم کر کے خوش ہوتا ہے، اور فاقے ملتے ہیں تو پھر بھی یہ شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے ہم حساب سے بچ گئے۔ اس طرح کا نفس ہوتا ہے کہ ہر رنگ میں وہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو جس حال میں بھی رکھے۔ تو اللہ کو ایسے جو لوگ ہیں یہ پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، ہرگز اکٹھا نہ کر سکیں گے؟ یعنی کہ جیسا کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارا وجود جو ہے ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہڈیاں جو ہیں یہ بھی بربری ہو کے ختم ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ ہمیں کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ کیا آپ ایسا گمان کر کے بیٹھے ہو؟ اگلی آیت مبارکہ ہے، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ یعنی کہ انگلیوں کے ایک ایک پور اور جوڑوں تک کو درست کر دیں۔ آپ یہی گمان کرتے ہو کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں یہ بکھر جائیں گی، یہ کیسے اکٹھی ہوں گی؟ اللہ کہتا ہے میں تو آپ کا پورے کا پورا جسم جیسا تھا ویسا دوبارہ بنا دوں گا، چاہے آپ کو درندے کھا چکے ہوں گے، چاہے آپ کے جسم کے حصے کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوں گے، چاہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا، آپ کا ایک حصہ ایک درندہ کھا گیا ہوگا، ایک حصہ پانی میں بہہ گیا ہوگا، ایک زمین میں دفن ہو گیا ہوگا، ایک کوئی جانور لے کے اڑ گیا ہوگا، جو بھی ہوا ہوگا ہم اس کو اکٹھا کرنے پر قادر ہیں، اور اس طرح قادر ہیں جیسی آپ کی شکل و شباہت اور انگلیوں کے نشان تھے وہی دوبارہ بنا دیں گے۔ کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی چیز کو پیدا کرنا، کیونکہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اپنی فنکاری یا مہارت دکھاتے ہیں، تو پہلی بار ہمیں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، مشکل ہمیں پیش آتی ہے۔ جب ہم اس اپنی جو ایجاد ہے یا تخلیق ہے اس شاہکار ہم بنا لیتے ہیں، اپنی چیز بنا لیتے ہیں، تو ہمارا ہاتھ کھل جاتا ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ کنسنٹریٹ، اس کی توجہ جو ہے ارتکاز بڑھ جاتا ہے۔ ہم دوسری بار کریں گے اور آسان ہو جائے گا، 3-4 بار ہم ریپیٹ کریں گے تو پھر ایسا ہمارے ہاتھوں پہ وہ چیز چڑھ جاتی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ برابر اس کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، ہمارا دھیان کہیں اور بھی ہو جائے تو وہ چیز ہمارے ہاتھوں سے سلپ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اس پر پوری کمانڈ ہو جاتی ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے کرنا جان چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بات ہے۔ تو جب اللہ نے بنایا تھا سب کچھ، وہ تو ان چیزوں کا بھی محتاج نہیں ہے، اس نے تو بس ایک کن کہا کہ ہو جا، ارادہ کیا تھا ہو جا، تو ہر چیز ہو گئی تھی۔ اگر ہم یہ سب کچھ کوشش کرنے سے اپنی لائف میں اتنی آسانی سے ڈال سکتے ہیں، کام کی روانگی کر سکتے ہیں، تو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک صرف ارادے سے کن فیکون سے اس نے کائنات بنا دی ہے، جو اتنی وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ زمین اس نے اتنی وسیع کر دی ہے کہ ہم اس زمین کو شمار نہیں کر سکتے، کہاں کہاں تک اس نے بچھا دی ہے، اس کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے، آسمانوں کی اونچائیاں تک ہم نہیں پا سکتے۔
کہاں تک ہے، وسعت کہاں تک ہے، سورج کہاں سے نکلتا ہے، سورج کے پیچھے کیا ہے، اس کی روشنی کہاں سے آتی ہے، یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، ہم یہ چیز جاننے سے قاصر ہیں۔ تو جب ہم یہ سب چیزیں جاننے سے قاصر ہیں تو اس کے بنانے والے کی طرف ہم گمان کرتے ہیں کہ جس نے اتنا کچھ بنا دیا ہے وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے سے کیا قاصر ہے؟ خود سے یہ سوال پوچھیں۔ جس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پانی کے ایک قطرے سے، اس نے کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ جو پانی سے کہ ایک قطرے سے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو کیا وہ دوبارہ ہڈیوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ انسان بنانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ تو وہ ہر چیز پر ہی قادر ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم قیامت پر یقین نہیں رکھتے تو ہم ایمان سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایمان کیا ایک حصہ ہے کہ میں ایمان لایا رسول اللہ پر، یوم قیامت پر۔ اللہ پر ایمان پہلے لانا ہے کہ اللہ کے ذات ہے، اس کے بعد یوم قیامت پر کہ قیامت کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب کتاب ہونا ہے، ہر کسی کا ہونا ہے۔ اللہ کے سبھی رسولوں پہ، جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کسی کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو ہم مانتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن حضرت داؤد کو نہیں مانتے۔ تو یہ ناقص ایمان کی دلیل ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں لیکن جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، نبی آخر الزماں کا پڑھتے ہیں۔ طریقے پہ اپنے نبی کے ہم چلتے ہیں لیکن مانتے ہم سب کو ہیں۔ تو اسی طرح کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہر چیز جو ہے یہ جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں پکے اور سچے دل سے، اور اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جتنی کتابیں اتری ہیں، صحیفے اترے ہیں، وہ حق اور سچ ہیں، لیکن ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ ہماری کتاب قرآن پاک ہے۔ ایسا نہ ہو ہم قرآن پاک کو سچ مان لیں اور باقیوں کو جھٹلا دیں، باطل کر دیں، ایسی بات ہرگز نہیں۔ وہ بھی الہامی کتابیں ہیں، یہ کتاب ان کتابوں کی گواہی دے رہی ہے، وہ کتابیں ان کتابوں کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو یہ سچی کتابیں ہیں، الہامی کلام ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں اترے ہیں۔ ہم نے اپنی قرآن جو اپنی کتاب ہے اس کی تعلیمات پہ چلنا ہے اور ماننا جو ہے سب کو ہے۔ اگلی آیت ہے، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی بھی گناہ کرتا رہے اور یہ تمسخر یعنی کہ مذاق کے انداز میں پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، قیامت کب آئے گی۔ کہ انسان کہتا ہے کہ میں ساری زندگی گناہ ہی کرتا رہوں، یعنی کہ اس کا نفس امارہ ہے، جو خبیث نفس ہے، اس کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، تو انسان اس کو فالو کرتا ہے۔ خبیث نفس کو نا انسان زیادہ فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، جو کہ شیطان کی پیروی کے مثل ہے۔ اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ یہ ان کا انداز ایسا تھا
کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے اور اس لیے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں پھر آپ۔ حالانکہ انہوں نے پہلی قوموں کا حال سنا ہوا تھا، حضرت نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا وہ جانتے تھے، انہوں نے سن رکھا تھا۔ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ انہوں نے سن رکھا تھا۔ قوم عاد، قوم سمود جو ہے، ان کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ اللہ نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا، کس طرح سے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، حالانکہ وہ کتنے طاقتور تھے۔ آپ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، ان کے پھونک سے آپ اڑ جاؤ، وہ اتنے طاقتور تھے۔ تو اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا، کیونکہ وہ تکبر کرتے تھے، خود کو ایک طاقت سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ سپر پاور جو ہے وہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں تم سوال تو کرتے ہو، قیامت کا معلوم ہے قیامت کیا ہے؟ قیامت ایسی ایک چیز کا نام ہے جو آنکھوں کو کا نور سلب کر لے گی، اتنی خطرناک چیز ہے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہے گا، صرف آنکھوں کا ہی نہیں نور جائے گا، اور چاند بھی اپنی روشنی کھو دے گا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند یہ بھی روشنی کھو دے گا، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے، یعنی کہ سورج بھی اپنی روشنی کھو دے گا، جس کے بارے میں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، جو کہ پوری دنیا کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ تو قیامت کی وحشت ایسی ہوگی کہ وہ بھی بے بس ہو جائے گا، وہاں پہ اپنی روشنی جو ہے نا کھو دے گا، بے نور ہو جائے گا۔ تب انسان پکار اٹھے گا کہ میں کہاں جاؤں، اپنے بھاگنے کا، بچنے کا ٹھکانہ ڈھونڈے گا، لیکن اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی جا پناہ نہیں ملے گی، ہرگز نہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں کہیں ملے گا، وہ جہاں بھی بھاگ لے گا اس کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اگلی آیت ہے اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرارگاہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ تلاش کر کر کے تھک جائیں گے کہ ہمیں کہیں پہ بھی پناہ گاہ نہیں مل رہی، تو تب اللہ کہتا ہے کہ اس دن ایک ہی پناہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایک ہی در کھلا ہوگا جہاں پہ پناہ ملے گی، وہ آپ کے رب کا در ہوگا، تو وہاں پہ آپ کو ضرور پناہ ملے گی۔ تو اس کی شرائط ہوں گی جو آگے بتائی جائیں گی، کہ اس پناہ کی جو ہے شرائط کیا ہوں گی، وہ اگلی آیتوں میں بتائی جائیں گی۔ اس دن انسان، اگلی آیت کا ترجمہ، اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو پیچھے چھوڑے تھے۔ یہاں پہ ایک چیز تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو چیز ہم نے آگے بھیجی ہے، کہ ہم نے اچھے اعمال کیے یا برے کیے، ہم نے دنیا میں کس طرح ہم رہے، ہم اچھے کرم کر کے گئے یا برے، جو کچھ ہم نے کیا وہ ہمارا سب کچھ چلا گیا آگے۔ اور ایک چیز دوسری بات یہاں پہ آ رہی ہے، جو پیچھے چھوڑے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو چلے گئے، اس دنیا فانی سے آپ اٹھ گئے، آپ کو اٹھا لیا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اہل و عیال تھے، آپ کا کنبہ تھا، آپ کے منسلک لوگ تھے۔ آپ ان کو کیا سکھا کر گئے ہیں؟ آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو کیا بتا کر گئے ہیں؟ کیا آپ ان کو حق بتا کے گئے یا اپنے ہی باطل کے راہ پہ لگا کے گئے؟ اگر آپ ان کو حق بتا کے گئے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے، جب تک وہ رہیں گے، وہ کام، نیک کام کرتے رہیں گے، توحید کا پرچار کرتے رہیں گے، آپ کو بھی اجر اپنی قبر میں ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے ان کو وہی سکھایا جو ظلم و ستم آپ کرتے رہے ہیں،
جو چیز آپ کی زندگی میں تھی وہی آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے منسلک لوگوں کو سکھایا ہے، تو اس کا خمیازہ آپ بھی بھگتیں گے۔ جیسے جیسے وہ کرتے رہیں گے، وہ تو جرمدار ہیں، ساتھ آپ بھی برابر کے جرمدار ہوتے رہیں گے، اور آپ کا جو ہے یہ برائیوں کا جو وزن ہے یہ بڑھتا رہے گا، جب تک آپ کی نسل جو ہے آگے بڑھتی رہے گی اور آپ کی برائیوں کا وزن بھی بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سلیقے سے رہیں، ٹھیک ہے، شریعت کو پوری طرح فالو کرتے ہوئے جئیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ قیامت والے دن جو اکثریت ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے اس سے بچیں، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال دن بدن بھاری ہوتے جا رہے ہیں، وزنی ہوتے جا رہے ہیں۔ بے شک ہم دنیا فانی سے کوچ بھی کر جائیں گے تو نامہ اعمال ہمارے پھر بھی بڑھتے رہیں گے، چاہے وہ نیکیوں کی طرف بڑھیں یا پھر برائیوں کی طرف۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا اگرچہ وہ تمام عذر پیش کرے گا۔ اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بے شک اسے آپ کے سینہ میں جمع کرنا اور اس کے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں پہ وحی کی بات ہو رہی ہے، جب وحی آتی تھی تو بعض اوقات اس کو جلدی لکھ لیا جاتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہی ذہن میں دہراتے تھے کہ یہ دوبارہ مجھ سے یہ آگے پیچھے کوئی الفاظ نہ ہو جائیں، تو اللہ کی ذات وہاں پہ فرماتی ہے کہ آپ صرف غور سے سنیں کہ اللہ کی ذات بات کیا کر رہی ہے، خدا کیا فرما رہا ہے، صرف آپ سنیں اور کچھ نہ سوچیں، کیونکہ اس چیز کو، حکم کو یاد کروانا یا بلانا اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں پہ ہمیں بھی ایک سبق مل رہا ہے، جب ہم اپنے راہبر کسی سے کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ دین کا درس وہ چل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی بات کو پورا سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بات سنے بغیر ہی تنقید چالو کر دیں اور تنقید پہ تنقید ہی کرتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کی بات کو پوری طرح سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں ان کا جواب آٹومیٹک ہی دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ سمے کے بعد، کچھ وقت کے بعد یہی بات جب آگے آگے نکلتی ہے، کھلتی ہے، تو وہ کنسیپٹ جو ہیں آٹومیٹک ہی کلیئر ہوتے جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں سوالات اٹھے تھے۔ اگر آپ صبر کر لیں تو آپ کے تقریباً آپ کے سوالات حل ہو چکے ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی آپ کا باقی رہتا ہے تو آپ اینڈ پہ اس کے بارے میں معلومات لیں۔ بیچ میں بدگمانی نہ اپنے ذہن میں پیدا کریں۔ اگر آپ بدگمانی پیدا کریں گے تو وہ چیز آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، چاہے وہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے، وہ ہے بدگمانی۔ تو جب بدگمانی آ جاتی ہے تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی ہے۔ جب یقین کی طاقت ہوتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کے لیے بڑی بن جاتی ہے، فائدہ مند بن جاتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، پھر جب ہم اسے زبان جبرائیل سے پڑھ چکے ہیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں، پھر بے شک اس کے معنی کھول کر بیان کرنا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یعنی قرآن کو کھول کر بیان کرنا، وسعت کے ساتھ بیان کرنا، کسی کی زبان سے اللہ نے کس طرح اس کو بیان کروانا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے، الہامی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ہماری زبانیں اس چیز سے قاصر ہیں کہ ہم اس کو وسعت کے ساتھ اور گہرے معنی اور مفہوم کے ساتھ بیان کریں، لیکن خدا کی ذات اس پہ قادر ہے، وہ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتی ہے، اس کو کوئی آر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اے کفار، تم جلد ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو،
اللہ کی طرف فرما رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے انکار کرنے والوں، قیامت کا انکار کرنے والوں، تم تو دنیا کو محبوب رکھتے ہو۔ یہاں پہ صرف کفار کا ہی ذکر نہیں ہے، سب کا ہی ذکر آ رہا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کفار لفظ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ تم لوگ، کوئی بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، جو انکار کرتا ہے یوم قیامت کا، کتابوں کا، رسولوں کا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا کو محبوب رکھتا ہے، دنیا کو اس نے سب کچھ اپنا سمجھ رکھا ہے۔ اگر اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو ہی زندگی کہتا ہے، اس لیے جو اگلی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کا انکار کر جاتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو، بہت سے چہرے شگفتہ اور تر و تازہ ہوں گے۔ پہلے ہماری تھوڑی دیر پہلے ایک بات گزری ہے کہ کوئی اس دن پناہ نہیں ہوگی، انسان اپنی پناہ جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گا، کہیں اس کو سایہ نہیں ملے گا، کوئی اس کو در کھلا نہیں ملے گا، سب در بند ملیں گے، تو ایک ہی در کھلا ہوگا جو اللہ کا در ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کے اعمال جو ہیں تو لے جائیں گے، حساب کتاب سے گزرنا پڑے گا، اس مرحلے سے گزر کے اس کے بعد آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ رزلٹ کے طور پہ عیاں کر دی جائے گی، اور اس دن اگر آپ نے کامیاب ہو گئے تو آپ کے ہاتھ بلند ہوں گے اور آپ کے نام اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور اللہ کی پناہ گاہ یعنی کہ جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ اس پناہ کا نام ہے اللہ کی پناہ گاہ جنت ہے، جہاں آپ خوش و خرم مسکراتے اور کھلاتے چہروں کے ساتھ، جیسے کہ کوئی بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو مسکراتا اور کھلاتا اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس کی کامیابی، اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح تر و تازہ ہو کے اس پناہ گاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو ناکام ہو جائیں گے ان کی حالت بگڑی ہوئی ہوگی، ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، بگڑ چکے ہوں گے خوف و ہراس سے، کیونکہ وہ ناکام ہو چکے ہوں گے، اور یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ جو ناکام لوگ ہیں ان کو اپنے عذاب کا بھی ڈر ہوگا، کیونکہ وہ جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ سوچیں گے کہ یہ آگ جو ہے یہ اب ان کا مقدر بن چکی ہے، تو اب ان کو یہ کی سزا جو ہمیں ملے گی، جو ہم کرتے ہیں دنیا میں اس کی سزا اب ہمیں ملے ہی ملے گی۔ اور کہا جا رہا ہو کہ کون ہے جاڑ پھونک کرنے والا یا علاج کرنے والا، اس سے شفا یاب ہوں، یعنی کہ ان کی جان جو ہے اس وقت گلے تک پہنچی ہوگی، اٹکی ہوئی ہوگی، نہ نکل رہی ہوگی نہ رک رہی ہوگی۔ تو جیسا کہ ہمارے ایک رواج ہے کہ ہم جب آخری وقت کسی کا آتا ہے، جب ہمارا آخری وقت آتا ہے تو پہلے ہم اپنی ساری تدبیریں استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کی ساری مشورے اور ان کے طریقے پر چلتے ہیں، مختلف جو ہیں ہم آپریشن بھی کرواتے ہیں، دوائیاں بھی دیتے ہیں، ٹیکہ گولی جو بھی ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، اس کے بعد بھی مریض جو ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو اسی حالت میں ہی ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا آخری وقت آ گیا اور اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، تو تب ہم کسی جاڑ پھونک والے یعنی کہ کسی عامل کو، کسی اللہ والے کو، کسی حافظ کو بلاتے ہیں کہ اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھ کے پھونکیں تاکہ اس کی جان خلاصی ہو، تو اللہ کہے گا کہ اس دن کوئی جاڑ پھونک کرنے والا بھی نہیں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا، اس دن کوئی عامل بھی نہیں ہوگا، کوئی حافظ بھی نہیں ملے گا کہ جو آپ کے اوپر دم کرے اور آپ کی جان جو ہے یہ جلدی سے نکل جائے، یہ جان کی سختی جو ہے دور ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونے والا۔
اور اگلی بات ہے پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے گی، اور اس دن آپ کے رب کی طرف، آپ کو رب کی طرف جانا ہوگا، یعنی خوف سے، ہراس سے آپ کی جو دونوں پاؤں ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں نا، تو پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ جاتی ہیں، تو وہ دن جو ہے آپ کا اپنے رب کی طرف سفر کا دن ہوگا، اس دن آپ کو اپنے رب کی طرف جو ہے جانا ہوگا۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس حالت میں اٹھ رہے ہیں، ایمان کی حالت میں یا گمراہی کی حالت میں، کفر کی حالت میں۔ اگلی آیت، تو کتنی بدنصیبی ہے کہ اس نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روح گردانی کرتا رہا۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخصوص شخص کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے آپ کی باتوں کی نہ تصدیق کی، نہ اس کو تسلیم کیا، اور نہ ہی نماز پڑھی، نہ ہی آپ پہ درود پڑھا، نہ نماز پڑھی۔ یہ ابو جہل کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے خدا کہ جہلوں کا باپ، یعنی کہ جو جہلا ہیں ان کے سامنے اگر حق کی بات کر دی جائے تو ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، وہ حق کو سمجھنے سے قاصر ہیں، حق ان کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا، وہ مثل پتھر ہیں اور وہ جٹلا دیتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ جتنی مرضی قیمتی بات کر دی جائے، ایمان سے قیمتی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو جو بھی ان کو بتا دیا جائے وہ اس کو جھٹلا دیں گے، وہ اس کو درست نہ جانیں گے۔ تو وہاں پہ ابو جہل بھی جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیتا تھا، اس کا انکار کر دیتا تھا، اور وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر کا رخ کر لیتا، تو اللہ کہتا ہے وہ بدبخت ہے۔ اولا لکا فاولا، اولا لکا فاولا، تمہارے لیے مرتے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں تباہی ہے، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مکھ موڑ لیا تو اللہ کہتا ہے پھر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں بھی رسوا کر دوں گا اور قبر میں بھی رسوا کر دوں گا۔ یعنی کہ ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیا، آپ کے حکم کو نہ سمجھا، قرآن پاک کو نہ سمجھا، تو اللہ کہتا ہے پھر اپنی تباہی اور بربادی کا انتظار کرو کہ کب آئے گی۔ دوبارہ یہی آیت پھر ریپیٹ ہو رہی ہے، تمہارے لیے روز قیامت ہلاکت ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے۔ روز قیامت بھی تم پہ بڑا شدید ہوگا، اس دن بھی تمہاری جان جو ہے نا یہ لبوں پہ اٹکی ہوئی ہوگی، نہ نکل پائے گی، نہ رہے گی، اور اس کے بعد جو اگلا عذاب ہے جو ہے یہ دوزخ والا ہے جو حاویہ ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ بغیر حساب و کتاب سے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ یہ بات کو بھول گیا کہ اللہ نے اس کو منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، جب اس کو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا، پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا، ایک معلق وجود بن گیا، پھر اس نے تمام جسمانی اعضاء کی ابتدائی شکل کو اس وجود میں پیدا کیا، پھر اس نے اسے درست کیا۔ یہاں پہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اگر تم نے یہ گمان کیا ہے تو تمہارا جھوٹا گمان ہے، ہر کسی کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ دوبارہ ہماری بات پہلی بات سے جو ابتدا میں ہم نے کی تھی اسی سے جڑ رہی ہے کہ لوگ جو ہے قیامت کے بارے میں مختلف کیا سرائیاں کرتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا تو کدھر سے اللہ اٹھائے گا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک پانی کے قطرے سے جب پیدا کر دیا ہے، ایک پانی کے قطرے کو انسان بنانے پر قادر ہوں، تو کیا میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں؟ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانے کے لیے میں قادر نہیں ہوں؟ میں پانی سے تو انسان بنانے کے پہ قادر ہوں، لیکن ہڈیوں کے اوپر گوشت نہیں چڑھا سکتا، ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔
اللہ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں نئی گاڑی جو ہم نے بنانی ہو ہم وہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن اگر گاڑی کو پینٹ کرنا ہو تو ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بے وقوف وارانہ سوال ہے، یہ ایک ناقص سوال ہے کہ ہم نے گاڑی تو بنا لی ہے لیکن اس کو پینٹ نہیں ہم سے ہو رہا، ری پینٹ نہیں ہم کر رہے، ہم اس کو اتنے اچھے طریقے سے پینٹ کرتے ہیں کہ اس کی پہلے سے زیادہ لک بن جاتی ہے، اس کی شائننگ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی باڈی کو اس طرح سے موڈیفائی کر دیتے ہیں کہ اس کی لک جو ہے پہلے سے اچھی ہو جاتی ہے۔ گاڑیوں کا انجن تو ایک ہی ہوتا ہے نا، باقی تو شکل کی موڈیفائیکیشن ہوتی ہے، وہ اس کی لک کو کئی گنا تک بڑھا دیتی ہے، اس کی لک اچھی کر دیتی ہے۔ یہ ہم اپنی بات، انسان کی بات ہے، تو اللہ کی ذات تو اس کے تو کیا کہنے۔ پھر اللہ نے ایک بتدریج تجھے اس پانی کے قطرے کو مختلف مراحل سے گزار کے ایک مکمل انسان بنا دیا، اور پھر تمہاری دو صنفیں بنائی، یعنی کہ مرد اور عورت۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے؟ کہ جب اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ سے قبر سے اٹھائے اور زندہ کرے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ یہاں تک قادر ہے کہ ہم ایک سانس جو ہے اندر کھینچتے ہیں تو اس کے حکم کے بغیر باہر بھی نہیں نکال سکتے۔ ہماری زبان جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ ہلتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک گوشت کا لوتھڑا آپ لے لیں، اس کو کہیں اور رکھ کے اس سے آواز نکال کے دکھائیں، نہیں نکال پائیں گے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ جس چیز سے جو چاہتا ہے وہ آواز نکالوا دیتا ہے۔ ہم جو ہے زبان ہلاتے ہیں اور ہزاروں رنگ کے لفظ جو ہیں مختلف ترنم کے ساتھ، مختلف طرزوں کے ساتھ وہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری آنکھ جو ہے 10 لاکھ رنگوں میں فرق محسوس کر سکتی ہے، ہماری زبان کئی ہزار ذائقے میں فرق محسوس کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ ہم تو اپنی سانس کے بھی مرضی سے لینے پہ قادر نہیں ہیں، اس کی مرضی سے آتا ہے، اس کی مرضی سے ہی جاتا ہے۔ جب ہم اتنے ناتواں اور عاجز ہیں تو ہم خدا کی خدائی پہ یقین کیوں نہیں کرتے، اس کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، اس کی کتاب پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے نبی پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں اس کی تعلیمات کو ہر صورت میں سمجھنا اور جاننا اور فالو کرنا ہوگا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ کی ذات مجھے معاف فرمائے، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی درگزر فرمائیں گے۔